ہارون صاحب، اگلے ہفتے 15-16 ستمبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، اس کی اہمیت کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اہمیت ہے جی، اقوام متحدہ کے بعد اہم ترین ادارہ ہے۔ روس ہے اس میں چین ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں کرغزستان ہے، اس میں قازقستان ہے، اس میں ازبکستان ہے، اس میں اپنا جو مبصر کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں بیلاروس ہے، ایران ہے، اور بھی کئی ملک ہیں۔ اور یہ تو بڑی اس لیے اس کی بھی اہمیت اس دفعہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے اہم لیڈر شریک ہو رہے ہیں۔ پیوٹن اس میں آ رہے ہیں، 15-16 کو ہو رہی ہے، 15 اور 16 کو ہی ہے نا، پیوٹن آ رہے ہیں اس میں نریندر مودی جائیں گے، اس میں شی جن پنگ جائیں گے، اس میں پریزیڈنٹ اردوان آئیں گے، تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ بھی اس میں مبصر کے طور پر شامل ہے۔ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم ترین میٹنگز میں سے ایک میٹنگ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی صدر اردوان سے، شی جن پنگ سے یا صدر پیوٹن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کوشش تو بہت ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ والے بابو بیچارے لگے ہوئے ہیں دن رات۔ دیکھیے نا، انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ میں وزیر اعظم بنتے کہ میں سعودی عرب جاؤں گا، امارات جاؤں گا، ترکی جاؤں گا اور چین جاؤں گا۔ چین نے انہیں دورے کی دعوت ہی نہیں دی، اور اب بھی جو کوشش ہو رہی ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس میں خوشی نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی وزیر اعظم ہے، ظاہر ہے ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اور وہ پیوٹن کو جو میسج بھیجا گیا تو وہاں سے ایک جواب یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہے۔ پیوٹن ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ، پریزیڈنٹ پیوٹن، کہ میں تصویریں بنانے کے لیے میٹنگ نہیں کر سکتا، ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اب ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا تو کوئی ہے نہیں۔ تیل آپ نے ان سے لینا نہیں ہے، گندم آپ نے ان سے خریدنی نہیں ہے، کیونکہ چچا کا حکم ہے، انکل سام کا، امریکہ بہادر کا، اس کی سرتابی تو نہیں کر سکتے۔ تو مجھے وہ پیوٹن کے ساتھ تو ملاقات مشکل دکھائی دیتی ہے، اور ان کے ساتھ ایکسکلوسیو ملاقات بھی ممکن ہو جائے چینی صدر کے ساتھ، لیکن وہ تو ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات طے ہے، مودی صاحب سے ہو سکتی ہے تجارت کے حوالے سے؟ طے ہے، اور میرا نہیں خیال کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وہ باقی چینی صدر سے کہیں ڈنر میں ملاقات ہو جائے یا پیوٹن سے ڈنر میں ہو جائے، لیکن وہ جو دیکھیں عمران خان کو اس نے اس دن جو جدید روسی تاریخ میں ایک بہت نازک دن تھا، 3 گھنٹے ملاقات کی تھی، 3 گھنٹے، اور یہ کہا اس دوران کوئی ٹیلی فون کال نہ ملائی جائے، حالانکہ جنگ ہو رہی ہو، اور جنگ کا فیصلہ بھی صدر پیوٹن نے خود کیا تھا۔ تو لمحہ بہ لمحہ اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اچھی بری خبریں آتی ہیں، مگر اس دوران کوئی نہیں، اور نہایت دل جمی کے ساتھ 3 گھنٹے ملاقات کرتے رہے اور پیشکش کی گندم دیں گے سستی، وہ اپنا جو منصوبہ ہے ترکمانستان سے گیس کا اس میں مدد کریں گے، پائپ لائن بچھائیں گے کراچی سے قصور تک، اور پیٹرول دیں گے سستا، ڈیزل دیں گے سستا، اور مستقل دیر پا تعلقات کی بنیاد رکھیں گے، سرمایہ کاری کریں گے۔ سٹیل مل کے معاملے میں بات کی، میں نے ان سے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ کیسی، تو انہوں نے کہا ایسی اچھی ملاقات بہت کم ہوتی ہے، اس قدر دل جمی سے، یعنی وہ اس قدر یعنی کمیونیکیشن ان کی اس درجے میں پہنچی کہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ یہ جو اسلامک فوبیا، میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں۔ پھر ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا، اب مجھے تو اس کی سمجھ آئی نہیں، مختصر سی ملاقات تھی، ہر چیز کی تفصیل نہیں پوچھی جا سکتی تھی۔ پیوٹن نے کہا میری بیوی مسلمان ہے، پھر اس نے کہا میں نے بہت سی مسجدیں بنائی ہیں، پھر چیچنیا کے لیڈر ان سے ملے، ظاہر ہے ملوائے گئے، ملے کیا؟ تو وہ اب ظاہر ہے وہ صدر پیوٹن یہ کہتے ہیں بھئی ایک اس کے لیے اپرچونٹی کے لیے، کیا اس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تصویروں کی اتارنے کے لیے تو نہیں میں مل سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ ملیں تو مجھے خوشی ہوگی، چلیے ممکن ہے کوئی برف پگھلے، کوئی خوف ان کا دور ہو۔ تصاویری نمائش کے لیے ملاقات نہیں ہو سکتی، ایجنڈا ہو تو ملاقات صدر اردوان سے ملاقات ہو سکتی ہے، صدر اردوان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہارون صاحب بریک لینے بعد واپس آئیں گے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں، اور کل کا جو میچ تھا پاک افغان میچ شارجہ کے اندر جس میں بد تہذیبی کا واقعہ پیش آیا، اس پر بھی بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا دورہ بھارت، اور اس دورے کے دوران بھارت کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں
یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مفاہمت کو کتنا عرصہ برقرار رکھ پائیں گے؟ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام نظریں جو ہیں وہ بھارت پہ لگی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش جو آئے روز اپنی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، تو اسی معیشت کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ کچھ نئے معاہدے کیے ہیں، جس میں ان کے جو متنازع علاقے تھے اس کے اوپر بھی معاہدہ کیا گیا، ان کی جو ایگریمنٹس پہلے نہیں ہو پا رہے تھے وہ اب ہونا پا رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ معیشت کو کس حد تک مضبوط کریں گے؟ ہارون صاحب، یہ جو بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے معاہدے ہو رہے ہیں، جو کشیرہ ندی کی پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، سپر تھرمل پاور پروجیکٹ کا معاہدہ ہے، بھارت بنگلہ دیش سے تعلقات بڑھانے میں اس قدر پرجوش کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ چین کو روکا جائے۔ اصل چیلنج ہے چین۔ دیکھیے، کوئی $2.5 بلین کی تجارت ہے بنگلہ دیش جو ہے اس کی انڈیا کے ساتھ، جو $10 بلین تک جا سکتی ہے۔ بھارتی 12 ملاقاتیں پچھلے چند برس میں ہوئی ہیں بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اور حسینہ واجد کی۔ بہت حسینہ واجد ٹیکٹفلی پلے کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال انہوں نے کئی مہینے تک انڈین سفیر کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا، دباؤ بڑھایا اور اس کے بعد ملاقات کی۔ ایشوز ہیں، دریائی پانی کے ایشوز ہیں، جو بنگالی ہیں ان کو دھکیلنا چاہتے ہیں واپس بنگلہ دیش میں، آسام میں خاص طور پہ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ ایشو ہے۔ وہ سرحدوں پہ افسوسناک واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، کوئی بنگلہ دیشی شہری قتل بھی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیشی بہت سی کمپنیاں انڈیا میں کاروبار کر رہی ہیں، انڈیا کی کمپنیاں وہاں کاروبار کر رہی ہیں، جو ٹریڈ لابی ہے اس کا انٹرسٹ ہے انڈیا کا وہاں پہ۔ اور سب سے بڑھ کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چین کا مسئلہ ہے، ویسے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر 2 قدم آگے بڑھے گا انڈیا تو چین 4 قدم آگے بڑھے گا۔ ابھی پدما پہ جو پل بنا ہے بہت بڑا، جس کا بڑا ذکر ہے وہاں بنگلہ دیش میں، تو وہ اگرچہ اپنے وسائل سے بنایا لیکن چینی کمپنیوں کی مدد سے اس میں حاصل کی گئی۔ چینی ہزاروں کی تعداد میں چینی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، بعض نے وہاں شادیاں کر رکھی ہیں، گھر بسا لیے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں۔ چین بہت بڑی بڑی پیشکشیں انہیں کر رہا ہے، جس طرح کہ اس نے بعض دوسرے، جیسے ایران کو اس نے $400 بلین کی، جیسے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ اس میں۔ تو یہ چین اور انڈیا کشمکش کے پس منظر میں بھی اس کو دیکھیں، باقی ان کے کاروباری مفادات ہیں۔ دیکھیے، اگر بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے چین اور ان کے تعلقات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات انڈیا کے لیے کیا ہوں گے، وہ اس میں کانشیس ہیں، اس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ پھر سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی گرم جوشی ہے یہ چین کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، بہت وہ کوئی شہباز شریف کی طرح ڈری ہوئی نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کے کر رہی ہیں۔ ارے ایک تو ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، ہندو ووٹ ہیں، پھر پرو انڈیا ووٹ ہیں، بنگالی نیشنلزم کے جو ووٹ ہیں، جو شدت پسند بنگالی نیشنلزم ہے، ان کو بھی انہیں مطمئن رکھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چین سے وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ کوئی اس طرح تھوڑی ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ڈر گئے کہ روس سے تیل نہیں خریدنا، گندم نہیں خریدنی۔ چین کے ساتھ تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ گہرائی آتی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا، بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا، میں اس کو دہراتا ہوں، آخر کار پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں سینٹیمنٹ بتدریج پاکستان کے حق میں ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش امت مسلمہ کا حصہ ہے، اسلامی دنیا کا پرجوش حصہ ہے، بنگالی ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ آخر کار پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہونے ہیں۔ انڈیا کو آخر کار شکست و رقص سے دوچار ہونا ہے۔ وہ پروفیسر گریگری نے کیا کہا ہے، نسل کشی کے حوالے سے واچ والے جو پروفیسر گریگری ہیں، انہوں نے کہا نسل کشی کہ روانڈا کے بارے میں نے پیش گوئی کی تھی، وہ درست ہوئی، کمبوڈیا کے بارے میں کی تھی، وہ درست ہوئی، فلاں ملک کے بارے میں، تو یہاں بھی خانہ جنگی ہوگی، نسل کشی ہوگی، اور جب یہ ہوگی تو اس کا ہدف سب سے زیادہ بنگالی ہوں گے۔ وسطی یہ اپنا جو انڈیا ہے شمالی، اس میں تو اپنا دوسرے لوگ ہدف ہوں گے، لیکن پرلی طرف تو بنگالی اس کا ہدف ہوں گے، اور بہت سے بنگالیوں کو وہاں قتل کیا گیا، بنگالی مسلمانوں کو یعنی قتل کیا گیا ہے۔ تو فائنلی تو جو ہے یہ دیکھیے نا، جن بنیادوں پہ انڈیا کا، ان کے اپنے دانشور کہہ رہے ہیں، اشوک سوائیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو، تمہارے قوانین جو ہیں عجیب ہیں، جہاں کہیں وہ مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے،
مسلمانوں کے مدرسے بلڈوز کیے جا رہے ہیں، کسی کی بھی آدمی کو پکڑ کر جو ہے وہ شبے میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، خواتین کو حجاب سے روک دیا گیا ہے، عدالتوں میں فیصلے ان کے خلاف ہوتے ہیں، تو انڈیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے تھے نا کہ سوویت یونین کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ یقین کریں 80s کے عشرے میں اتنا ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، حالانکہ ہم ایک سادہ دلیل دیتے تھے کہ یہ غیر فطری نظام ہے جو انسانی مزاج سے ہم آہنگ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر سپر پاور اس وقت تباہ ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتی ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔